بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة. قال هذا حز الشيطان منك، ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم، ثم لامه وأعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زئره، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو منتفع اللون. قال أنس فكنت أرى المخبط في صدره صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پچھلی مرتبہ جو روایت پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو اپنی زبان میں یعنی یہاں کی زبان آپریشن کہتے ہیں سینے کو چھیلنا، یہ 4 مرتبہ پیش آیا تھا. اس میں ایک مرتبہ یہ ہے شروع میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ پلانے والی اماں جان دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے. کچھ بڑے ہو گئے تھے، اب دودھ تو بچپن میں پیا تھا لیکن بڑے ہو گئے تھے. یہ دودھ پینے کی بات آئی تو یہاں ہندوستان میں بہت گڑبڑ ہو رہی تھی. کسی وقت لوگوں نے فتوے پوچھے، یہ پوچھے، احتیاط نہیں کرتے. جس بچے کو چاہا دودھ دے دیا اپنی شادی سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہاں تو پتہ نہیں مجھے، لیکن کوئی عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی کہ میں ذرا بازار جاتی ہوں، اس کو سنبھالنا ٹھیک ہے. وہ بازار گئی، وہ چھوٹا بچہ تھا، بہت ہونے لگا تو پھر اس نے اپنے بستان کے ساتھ اس کو لگا دیا. یہ دودھ پلانا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل نکلتے ہیں. اب یہ جو ہے جس نے دودھ پلایا اس کے بچے اور جس کا بچہ ہے اس کے بچے سب بھائی بہن بن گئے. ایک دوسرے کے ساتھ شادی بالکل نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے شادی ہوئی تھی. اب بچپن کے اندر جو ہے وہ دودھ پلا دیا ہے. بعض جگہ پر نکاح کو توڑوایا بھی کہ بھائی نکاح کو توڑ دو، نکاح ہوتا نہیں کیونکہ بھائی بہن ہو گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں دودھ بھائی، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دودھ بھائی کہتے ہیں. یہ رضاعت فن مسئلہ رضاعت یعنی یہ دودھ پینے کا مسائل ہے. یہ درمیان میں نے بتا دیا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد کی شادی ہوئی، لیکن دوسرے نے دعویٰ کیا کہ اس عورت نے جس عورت سے دودھ پیا تھا اس نے بھی دودھ پیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ گیا. آپ نے کہا توڑ دو، الگ ہو جاؤ. ان میں کچھ دلائی یہ بھی، لیکن کہا کچھ نہیں کیونکہ شک تو رہے گا نا. آخر شک رہے گا تو زندگی پر حرام، اور چھوڑ دو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کہیں اور اس کو شادی کرنا مل جائے گا، اس کو کہیں اور شادی کرنا ملے گا. اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے. لیکن یہاں تو معلوم ہے کہ لوگ ہوشیار ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں. ایسا کرتے ہو تو ان کو روکنا چاہیے. یہ دودھ بھائی جو ہے یہ بڑا جو ہے اہم مسئلہ ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو حضرت جبریل السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کیا کر دیا؟ لٹا دیا. آپ کہیں گے جبریل السلام لائے تو ان کو کون پہچانتا تھا اس وقت؟ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار میں فرمائیں گے جو میرے ساتھ یہ ہوا تھا یہ تو تم نے دیکھا تھا نا، دیکھا تھا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نشانی بھی مجھے معلوم ہے. جیسے یہاں ہسپتال وغیرہ میں آپریشن ہوتا ہے نا تو مرنے دم تک بعض اوقات تو اس کے نشان رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر تھی. تو انس رضی اللہ کہتے میں نے اس کی نشانی خود دیکھی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل السلام آیا مجھے جیوی رہتا ہو. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دل کے قریب سے کاٹا ایسا، اور وہاں کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی لگانے کا نہیں، کچھ نہیں. یہ تو سب اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا تھا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایسا کیے بغیر بھی ہو سکتا تھا، ضرور بھی ضرور. حق تعالیٰ جل شانہ چاہے ساری زندگی میں انسان پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے، اللہ زندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. تو
اللہ جل شانہ چاہے تو ایک پتھر کے ٹھوکر لگنے سے آدمی مر بھی جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ چاہے تو بڑا سے بڑا سانپ بھی اس کو کاٹ لے گا، مرتا نہیں. تو یہ تو سب کچھ چاہیے، لیکن اس کو یاد رکھو کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں اللہ جل شانہ نے یہ آسمان کے نیچے یہ دنیا بنائی ہے، اور بھی یہ دنیا تو آپ نے مجھے دیکھی نہیں ہے، کوئی سفر بھی نہیں کر سکتا، جائے گا آ سکتا، وہ کہاں ہے کدھر ہے، وہ نیچے ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی اسی کے معنی ہے، 7 ہے. یتنزل الامر بینہن، اللہ جل شانہ کا کام نہ اترتے وہاں بھی جو ہے دین پر بلانے والے اور جو ہے تبلیغ کرنے والے، اللہ کی طرف راستہ دکھانے والے وہاں بھی موجود ہیں، لیکن وہ ہم سے کتنی دور ہے پتہ نہیں ہے. اس لیے لیکن یقین اعتقاد ضروری ہے، کیوں قرآن شریف کی آیت کے اندر ہے. تو شاکیہ تو وہ اللہ جل شانہ میں گا دنیا جو ہے دارالاسباب ہے، تو اس سبب کے ماتحت اللہ جل شانہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی تمام نے پوری زندگی کھایا، بال بھی کٹوائے، اور اسی طریقے سے شربت بھی پیا، دودھ بھی پیا، دوائی بھی کی، سب کچھ کیا. یہ کیوں دارالاسباب کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھیجا. جی اگر وہ ایسا نہیں کرتے، دارالاسباب پیدا نہیں کرتے، تو وہ کہتے کہ تم میاں نے ٹھیک ہے ہمیں بلایا عبادت کری، لیکن ان لوگوں کو تو کھانا پینے کو ضرورت ہے ہی نہیں، تو وہ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. نہیں، کھانا بھی کھایا، پیا بھی، دانت بھی ٹوٹے، لہو بھی نکلا، اور اسی طریقے سے پاؤں مبارک میں ٹھوکر بھی لگی، وہ گر بھی گئے، اونٹ کے اوپر سے بھی گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سے بھی گرے. یہ سارے کی سارا کیا ہے؟ اسباب ہے، سمجھنا چاہیے. ہمارے بہت سے نوجوان لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر شکوک اور شبہات بیان کرنے والے بیان کر دیتے ہیں، کتاب پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، ابھی آگے کچھ علم نہیں ہے ان کا، تو اب وہ شکوک اور شبہات میں، اور شکوک اور یہ شبہ جب ہو رہا ہے آئندہ بڑھے گا. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری سب کی حفاظت بنائے، یہ بھی ایمان بنائے گا. کیا ہوگا؟ یا تو علم حاصل کرو، یا علم دینے والے کے پاس جا کر بیٹھو. آپ یہ سمجھتے کہ یہ رات بھر دن بھر روزی کمائی، یہ فیکٹری وہ فیکٹری یہ فیکٹری وہ اور اس کے بعد دین کا علم کیا ہے؟ سرسری طور پر ابھی شبہ آتا ہے، پوچھے بھی کس سے، اور آہستہ 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 شیطان جو ہے اس کو پھونک مار مار کر کے بے ایمانی کے دروازے کو لے آتا ہے. بھائیو دوستو جو خوب سمجھو، صرف پیسہ ہی جو ہے نا وہی مطلب نہیں ہے. آج تو یہ سمجھ رہے ہیں پیسہ ہی مطلب ہے. ابھی کتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، اپنے آپ کو بچا لو. آپ تو کیا بچا سکیں گے، لیکن بڑی بڑی حکومتیں بھی دیکھا یہ بیماری چل رہی ہے، بڑی بڑی حکومتیں آسمان پر گئے، زمین اور آسمان کے نیچے چاند پر گئے، تو کارے زمینہ اچھے کو ساختی کہ آسمان اس پر داخ دی. شادی نے کہا کتنے سال پہلے، تو جو ہے آسمان تک چاند پر تو چلا گیا، لیکن زمین کے اوپر تو سے کام نہیں بن سکا، ہے نا. تو یہ لاکھوں کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی یہ حکمتیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو میں نے کہا لٹایا، کوئی سامان نہیں تھا، لیکن شرع ہے اس طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو ہے برکت دے دی، اور کاٹا اور کاٹ کر دل نکالا، اور اس میں سے ایک تھوڑی سی چیز نکال کر پھینک دی. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، اور کہا یہ کیا ہے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کے ذریعے شیطان کیا ہوتا ہے، اس دروازے داخل ہوتا ہے آپ کے لیے. اور دوسری بات محدثین کہتے ہیں کہ پورے انبیاء تمام انبیاء کے رسول یہ کام کیا گیا، کسی سے کسی طرح سے اور کسی سے کسی طرح سے. اب یہ تو ہو گیا، اٹھ کھڑے ہو گئے فوراً. یہ کوئی ظاہری ہے جسے آپریشن کی مانند سے، تو وہاں جو بچے ان کے ساتھ ابو غلمان وہ دوڑے جلدی سے، کہا کہ قد قتل محمد، یہ ہے قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا. تو یہ لوگ ایک دم ڈرے سائے، تو اڑس پڑوس والے اور دایا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سب مل کر دوڑے. ہاں دیکھا تو آپ کھڑے تھے، لیکن چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. یہ فاستخرج منہ علقۃ، ایک لوٹرا خون کا نکالا. قال ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے مین کا تمہارے اندر. ثم غسلہ، پھر اس کو دھویا بھی، دھو کر واپس دل کو قلب کو دھویا. فی طشت من ذہب، سونے کی پلیٹ کے اندر، وہ پلیٹ بھی لے کر آئے تھے، سونے گولڈ ہوتا ہے اس کی پلیٹ. اور بمائے زمزم، اور زمزم کا پانی تھا، زمزم کا پانی تھا اس سے وہ، اور جو ہے یہ
سونے کے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سونا تو حرام ہے. بھائی آپ لوگ ہم لوگ نہیں ملتے. صرف سونا تو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ مردوں کے لیے. سونا جو ہے عورتوں کے لیے پیدا کیا. صرف ریشم اور سونا اس میں مرد کے لیے حرام ہے. یہ سونا پہننا بھی حرام ہے. بعض لوگ ڈال لیتے ہیں لیکن ڈال تو سوئی دیتے ہیں, کیا کرے. تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم, سارے بدن کے اوپر پھپولے پڑ گئے, دوائی لگائے تو بھی گر گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گولڈ جو ہے اس کی وہ پلیٹ لائے وہ حرام ہے, تو پھر یہ تو ناجائز کام ہو گیا, یہ دنیا دار اسباب ہے. تو کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے, فرشتوں کے لیے نہیں. فرشتوں کے کام اور ہے, اور کام کس نے کیا اس میں؟ جبریل السلام نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر, جی فرشتے نے کام کیا. اور فرشتہ جو ہے وہ آسمانی مخلوق ہے, اور ان کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. ہم بھی جب آسمانی مخلوق بن جائیں گے تو بالکل حلال سونا, اور جتنا چاہے اتنا مانگو اللہ کے پاس سے, اللہ پاک دیں گے. اور کیا ہوگے؟ پلائیں گے. جنت کے اندر جو ہے سونے کے کنگن ہوں گے, کان میں بھی ہوگا. بڑا عجیب منظر ہوگا. حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کروں کہ اللہ جل شانہ عطا فرمائے. فاستقبلوا, لوگ سامنے سے آ کر دوڑے. وہ منتقع اللون, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ رنگ بدل گیا تھا. تو بس اس کے بعد انہوں نے کوئی پوچھا نہیں, گھر لے گئے. اور حضرت آمینہ حضور کی والدہ جب آئی تو کہا تمہارے بیٹے کو لے آؤ. ہم ابھی رکھتے نہیں کیونکہ ہم کو ڈر لگتا ہے. لیکن کہا کہ یہ میرے بیٹے کی شان ہی عجیب ہے. کس نے کہا؟ میں نے کہا میرے بیٹے کی شان ہی عجیب. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عطا فرمائے. قال انس فكنت ارى اثر المخيط في صدري. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کے سینے مبارک کے اندر اس کی نشان بھی دیکھے. دھاگا بڑا ہوا تھا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل مبارک کو چیرا تھا. یہ حق تعالیٰ جلے, اور یہ چیرنا اس لیے کہ جو چیز نکالی, آپ کہتے ہیں ہم کو بھی نکال کر دیتے, نہیں وہ اللہ جل شانہ کی, ہم کو کیوں نکال کر دیتے؟ اللہ پاک کی جو حکم ہے ٹھیک ہے. انبیاء کے اوپر اتنا اللہ جل شانہ کیا کہ ان کو جو ہے ساری امت کو اور امت کے لوگوں کو لے کر چلنا ہے, اور کوئی بھی غلط مسئلہ ان کی زبان سے کسی وقت بھی نکلے نہیں. آنکھ بھی ان کی جو ہے ایک لمحے کے لیے غلط چلے نہیں, زبان بھی ان کی ایک لمحے کے لیے غلط چلے نہیں, کوئی نہیں ہاتھ پاؤں پیر. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں بالکل, کیونکہ جہاں ان کی زبان چلے گی وہ شریعت بن جائے گی. پھر دنیا میں شریعت تو غلط چلے گی. جہاں ان کی زبان سے کوئی بات نکلی تو کیا ہو جائے گا؟ میں سوچ رہی کہ حضور نے یہ فرمایا اور شریعت بن جائے گی. تو بالکل معصوم, ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں. اس لیے انبیاء کرام کے ساتھ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اور انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو ہے زمزم کا پانی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں جنت کے پانی سے افضل ہے. تو پی لیا نا, ابھی رہ گئے وہ اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا زمزم کے پانی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جو فوارے سے پانی نکلا ہے وہ زمزم سے بھی افضل ہے. کیوں کہ زمزم نکلا ہے کس طریقے سے؟ اتنے دن سے بیٹھے پتہ ہی ہیں جی. حضرت اسماعیل اسلام نے ٹھوکر ماری ہے, وہ بچپن کے اندر وہ پیاز کے مارے تو زمزم کے جسم پھٹا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے اچانک پانی کئی مرتبہ نکلنے لگا, اور کسی نے ٹھوکر نہیں پائی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ مبارک تھا, انگلی یوں کر دی, 80 آدمیوں نے وضو کیا. کتنے آدمیوں نے؟ اور یہ کتاب المعجزات کے اندر ساری سیاہ سکتہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی بہت زوردار طریقے سے روایت کی. اس طریقے لوٹی کے منہ کے اندر پانی ڈال لیا اور وضو کرتے رہے لوگ. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بابرکت چیز دے کر بھیجا. یہ مسلم شریف کی روایت سے لکھا ہے. وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرمائے. محبت اعمال کو کرنے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ملے گا. عمل بھی کریے جو چیزوں کو, جن چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے, اس میں بھی خاص ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. سستی کے ہمارے دین کو نہ چھوڑنا میرا عزیز دوست. ہاں بہت صدمہ بھی ہوتا ہے, بہت ڈر بھی لگتا ہے. یہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے, بسوں سے ڈال کر جو ہے ایمان کو لے کر بھاگ جاتا ہے. پھر ایمان کہاں ڈالتا ہے پتہ نہیں. تو جماعتوں کے ساتھ جب تک کوئی عذر نہ ہو نماز پڑھنا جیسے پہلے آپ پڑھتے تھے, اور اسی طریقے سے فیکٹری میں اگر پڑھتے ہیں آ نہیں سکتے ہیں
تو وہاں پڑھ لو. لیکن اب تو الحمدللہ اتنی ساری مسجدیں ہیں، جس جہاں بھی جاؤ نماز. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اللہ جل شانہ نے جیسے پاک کیا کہ اس میں کوئی چیز، کوئی بیماری یعنی شرعی بیماری، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا کچھ نہیں تھا. اور نہ باطنی امراض تھے چھپے ہوئے، فخر نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، اس کا سب اندر سے، اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے نا. اگرچہ بات چیز کو دیکھ سکتے ہیں. شہر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی ہو اور دونوں قریب قریب کی عمر ہو، 1-2 سال کا فرق رہتا ہے. اور اگر یہ بھی مان لو کہ دونوں ایک دن پیدا ہوئے اور ایک ہی عمر ہے، اور پھر جو ہے ان کا کھانا پینا عقل سبھی ایک ہے، لیکن ایک کے اندر تکبر ہے، ایک کے اندر تکبر نہیں ہے. کہا میرے سامنے 5 منٹ بیٹھیں گے، میں اس کو معلوم کر لوں گا کہ اس کے اندر کیا ہے، تکبر ہے. اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، چاہے وہ ہنس کر بات کرے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کے چلنے سے، اس کے ہاتھ کے اوپر بائیں چڑھانے سے، تو یہ بعض بزرگان جی اس کو دیکھ بھی لیتے، معلوم ہی کر لیتے ہیں. ایسا ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی غیبت کرتے نہیں ہیں کہ یہ فلانے کے اندر تکبر اور غرور ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. بھائیو کام کرو دین کا، خوب مانگو اللہ تعالیٰ سے، خوب مانگو اللہ. اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری موت کو بہت دیر سے، ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، نہ بچہ کہہ سکتا ہے، نہ جوان، نہ بڑا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ابھی آپ صبح رات کے جا کر سوئے بیمار ہوئے، صبح میں جنازہ نکل جائے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. آپ نے دیکھا یہ موقع ایسا آ گیا ہے، اور یہ اسی وقت نہیں ہوا، یہ پہلے کے زمانے میں بھی ہوا ہے. تم کو اگر میں تاریخ بتاؤں تم حیران ہو جائیں گے. ایک دن کے اندر 14,000 آدمی کا ایک بستی کے اندر مر گئے. دفنانے والے کوئی نہیں رہے، دفنانے والے، کیونکہ سارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے. اٹھاوے کون کہ ان کو اٹھاوے اور گھسٹ دے وہ دفنائے، کیسی تکلیف اٹھائی ہوگی. اس کو بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے اور اپنا بنا لے. سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اعف عنا فإنك عفو کریم. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا ارحم الراحمین، محض آپ کی فضل و کرم سے ہمارے اوپر فضل فرما، کرم فرما، فضل اور کرم سے عطا فرما مولا کریم. ہم بہت گنہگار ہیں مولا کریم. یا ارحم الراحمین، آخرت کے معاملات کو محض آپ کی فضل و کرم سے اللہ درست کر دیجیے. خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کے ساتھ موت عطا فرمانا مولا کریم. بہت اونچی چیز ہے، حق تعالیٰ جل شانہ آپ جس کو دے دیتے ہیں اس کو مل جاتی ہے. یا اللہ مرتے وقت سکرات کے عالم میں مدد فرمانا، سکرات کے عالم میں مدد فرمانا. ہمارے ماں باپ جو آخر میں پہنچ چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کو دونوں جہان کی بلا عطا فرما. ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولانا محمد